الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی لگا دیا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان نے یہ عہد کیا، عزم کیا کہ میں انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر کے اس کو بھٹکاؤں گا. میں اس کو کفر کی طرف لے جاؤں گا، شرک کی طرف لے جاؤں گا. اللہ رب العزت کو سب سے خراب ادا جو بندے کی ہے وہ شرک کی. کائنات اس نے بنائی، انسان کو اس نے پیدا کیا، نعمتوں کا فیضان اس کا، سب کچھ وحدہ لا شریک کا ہے. انسان اس کے علاوہ کسی اور کا شکریہ ادا کرے، یہ اللہ رب العزت کو شدید ناپسند ہے. اسی لیے فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے شرک کے. لیکن شیطان نے آ کر کے ہمیشہ انسان کو کفر کی طرف اور شرک کی طرف لے گیا. یہ سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، ابد تک جاری رہے گا. اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے اس دنیا میں، لوگوں کو بتایا جائے کہ شیطان کی چالوں سے کیسے وہ بچیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت کیسے وہ کریں، اللہ کو خوش کرنے کا وہ سامان کیسے کر سکیں. انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے. انبیاء کے بعد صلحائے امت، ہمارے اسلاف ہر زمانے میں انہوں نے لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی، الہی تعلیمات کی طرف ان کو ہمیشہ متوجہ کیا. اللہ کی خوشی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے. چند دنوں کے لیے دنیا میں تم آئے ہو، مر کر کے اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہوگے. اور ہمیشہ انبیاء کی اور مومنین کی یہی دلی تڑپ رہی ہے کہ بندے اللہ رب العزت کی دین کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی ان کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے، جہنم سے وہ بچ جائیں. شدید ترین ناانصافیاں اور ظلم ان کے اوپر کیا گیا، نفرتوں کے وہ شکار ہوئے، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئیں، ان کے خلاف قتل کی سازشیں کی گئیں، زمین پر رہنا ان کے لیے دو بھر کر دیا گیا. لیکن ان کے اندر یہ تڑپ تھی کہ کاش کی یہ وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد جہنم کتنی شدید ترین جگہ ہے اور عذاب ہے اللہ رب العزت کا، کاش کی یہ بندے اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ جائیں. انہوں نے سارا مرحلہ صبر اور شکر کے ساتھ گزارا. لیکن شرک اور کفر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے تو وحدانیت کے لیے اور اللہ رب العزت کے وجود پر اللہ رب العزت نے سلطان نازل فرمایا. پوری کائنات اللہ رب العزت کی وحدانیت پر قاطع دلیل ہے. چپا چپا، ذرہ ذرہ، چھوٹی اور بڑی ساری نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے. ہم تمام کو اس نے عقل دیا، سوچ سمجھ دیا، تاکہ اس زمین پر اس کے بندے بنتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہم تمام سے سوال و جواب کرے گا، وہاں جنت ہے یا جہنم ہے. لیکن شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کفر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو شیطان کے بندے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں، آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں،
تو یہ کفر اور شرک کے علم بردار نفرتیں پھیلاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، قتل کی سازشیں کرتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ انبیاء جو اس زمین پر سب سے بہترین اللہ رب العزت کے بندے تھے اور محبوب ترین بندے تھے، ان کے قتل کی سازشیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ دین اسلام کو پھیلایا اور عقل کی بنیاد پر بتایا کہ کیا اس کائنات کے دو خدا ہو سکتے ہیں یا ایک ہو سکتا ہے، بندگی کس کی ہونی چاہیے، یہ دیوی اور دیوتا، یہ معبودان باطل، ان کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ توڑ پھوڑ ہو گئی، بت خانے میں بت ٹوٹ گئے، بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ کڑھائی لٹکا دی گئی، کھلبلی مچ گئی۔ کہا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ کہا بڑے سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح کہی جا رہی ہے، نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ کوئی فائدہ دیتے ہیں، تو ان کی عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے کہا کہ ظالم تو تم ہی لوگ ہو بھائی، ظلم تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ ابراہیم صحیح بات کہہ رہا ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، لیکن ان کی مت ماری گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بول نہیں سکتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بول نہیں سکتے، جو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ان کی عبادت تم کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تو اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ آرگومنٹس ختم ہو گئے، دلائل ختم ہو گئے، حق واضح ہو گیا، تو انہوں نے کہا قالوا حرقوا، کہا کہ اس کو جلا دو، آگ تیار کرو، الاؤ تیار کرو، ابراہیم کو جلا دو۔ جب کفر کے سامنے، باطل کے سامنے، طاغوت کے سامنے آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں، دلائل ختم ہو جاتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ختم ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حق کے جو علم بردار ہیں ان کو ختم کر دو اس زمین سے۔ قالوا حرقوا، ان کو جلا دو، آگ میں خاکستر کر دو۔ اور کیا کہا؟ وانصروا آلہتکم، اپنے جو معبودان باطل ہیں ان کی مدد کرو، ہم نہیں مدد کریں گے تو ان کی مدد کون کرے گا؟ ایک عصبیت جاہلیہ آ جاتی ہے، اپنا دین ناحق صحیح، اپنے دین کی تعلیمات نامناسب صحیح، عقل میں آنے والی نہ صحیح، انسان کے مسائل کا حل اس میں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ ہمارے باپ دادا کا یہ مذہب رہا ہے، مسلک رہا ہے، اس لیے ہم اسی کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آرگومنٹس ہیں، ایک آزمائش ہے اللہ کے سامنے جمنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور جو ملائے اعلیٰ تھے ان کے سامنے جو ڈائلاگ اور مکالمہ ہے قرآن مجید میں عظیم الشان، عقل سے بات کی گئی، دلائل سے بات کی گئی، لیکن جب دلائل ختم ہو گئے تو الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، تہس نہس کر دو۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہماری حکومت، ہماری طاقت، ہماری قوت یہ ان کو مسل کر کے رکھ دے گی۔ وحدانیت کے خلاف جب دلائل ختم ہو گئے، جب کفر کے پاس اور شرک کے پاس اور طاغوت کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اس نے کہا ان مٹھی بھر لوگوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، لیکن جس پر ایمان ہے، جس پر بھروسہ ہے، جس پر توکل ہے، جس کے لیے مارے جا رہے ہیں، جس کے لیے پیچھے جا رہے ہیں، وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے چہیتے بندے، اس زمین پر نہ آپ سے بہتر کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ سے باتیں ہوئیں مشرکین مکہ کی، کفار کی آپ سے باتیں ہوئیں، ڈائیلاگس ہوئے، عقل کی بنیاد پر باتیں کی گئیں، لیکن کفر کے پاس، شرک کے پاس دلائل ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو اس کے قتل کی تو سازش کرنی پڑے گی، اور یہ جو ان پر ایمان لانے ہوئے ہیں ان کو تہس نہس کرنا پڑے گا اور ان کو مکہ سے نکال دینا پڑے گا۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یہ جنہوں نے کفر کیا ہے آپ کے سامنے، جن کو آپ نے دعوت دی، جن کی جنت کی فکر آپ نے کی، یہ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ ان کی چال یہ ہے کہ آپ کو یا تو قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے،
या आपको मक्का से निकाल दिया जाए। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये चालें चल रहे हैं, तदबीर वहदहु ला शरीक भी चल रहा है, और उसकी तदबीर के आगे इनकी चालों का क्या कहना। वहदहु ला शरीक अपने बंदों को इस ज़मीन पर भेजता है अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए, इस ज़मीन पर क़याम अदल व क़िस्त के लिए, इस ज़मीन पर सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन जब उसके खिलाफ शिर्क आ जाता है, कुफ्र आ जाता है, तागूत आ जाता है, शैतान के अलमबरदार आ जाते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को आजमाइश से तो गुजारता है ताकि लियत्तखिज़ मिनहुम शुहदा, ताकि उनमें शोहदा पैदा करे, जिसके ज़रिए उनके घर वालों को भी रुतबे बुलंद मिले और जिसके ज़रिए पूरी उम्मत को भी हौसला मिले। लेकिन अल्टीमेट मामला यह होता है कि कुफ्र ख़त्म हो जाता है, शिर्क ख़त्म हो जाता है, वक्त तो लगता है। दोस्तों और साथियों, पूरी दुनिया में आज कुफ्र के सामने, शिर्क के सामने, तागूत के सामने आर्गूमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। इंटरनेशनल सतह पर आज आर्गूमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा दीन, हतमी दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा दीन, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये आखिरी एडिशन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के गोल्डन चैन की आखिरी कड़ी तशरीफ ला चुके हैं। अब सारे इज़्म और सारे नजरियात और सारे मज़ाहिब अब ख़त्म हैं। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरियात पर, मज़ाहिब पर बालादस्ती कायम फरमा दी, और रहती दुनिया तक इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं होगा। लेकिन कुफ्र के अलमबरदार, शैतान के अलमबरदार, शिर्क को लेकर आगे बढ़ने वाले, इस ज़मीन पर अपने मफादात के लिए काम करने वाले हमेशा अहले इस्लाम के लिए, बंदगान खुदा के लिए, कुरान के सिलसिले में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हमेशा नफ़रतें फैलाते रहेंगे। आज भी फैल रही हैं नफ़रतें। हमारा मुल्क अजीज़ जो गहवारा था मुख्तलिफ मज़ाहिब का, जहाँ प्यार था, मोहब्बत था, अपनाइयत थी, मिलजुल कर रहने का जज्बा था, एक दूसरे के साथ मुल्क को आज़ाद किया लोगों ने, और यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक ख्वाब देखा था। कुछ लोग ऐसे उठ गए जिन्होंने नफरतें फैलाई। मसमूम हो रहे हैं ज़हन। कुफ्र और शिर्क के अलमबरदार इस इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से नफरतें ही नहीं फैला रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिल रहा है वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि अब शिर्क के पास, अब कुफ्र के पास और तागूत के पास दलाइल ख़त्म हो चुके, आर्गूमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। उन्हें अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए अब कोई सलीका नहीं बचा है। वो कुफ्र पर और शिर्क पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, और पूरी दुनिया में रोजाना कोई ना कोई शख्स उनके खेमे से दीन इस्लाम की खेमे की तरफ चला आ रहा है, सोच करके, समझ करके, सईद रूह हैं जो अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ रही हैं। आज के इस हालात में हमें ना तो मुश्तइल होना है और ना मायूस होना है। हमारी जिम्मेदारियां, जैसे हमारे असलाफ ने अपने अदवार में अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं, जैसे मोमिनीन मुखलिसीन ने हर दौर में वहाँ का जो मामला था, वहाँ का जो माहौल था, उसका मुकाबला किया है सब्र और शुक्र के साथ। हमारी जिम्मेदारी भी है कि आज के इस माहौल में हम सब्र और शुक्र के साथ उसका मुकाबला करेंगे। पहला काम जो उम्मत मुस्लिमा का है वो ये है कि हमारा ताल्लुक़ हमारे रब से मजबूत तर हो। हम जिस पर ईमान लाए हैं, जो हमारा रब है, जिसके लिए हम आजमाइशों से गुजर रहे हैं, जिसके लिए गालियाँ खा रहे हैं, जिसके लिए नफरतों का सामना कर रहे हैं, वहदहु ला शरीक से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इसलिए कि वो अपने बंदों को इस आजमाइश से निकालने वाला वही है, मसाइल हल करने वाला वही है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तक़वा अख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस संकट से निकालने के लिए रास्ता इनायत फरमाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रोज़ी वहाँ से देगा जहाँ उसको गुमान नहीं है। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए काफ़ी। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हमारा मजबूत हो, उसकी तरफ इनाबत हो, उसकी तरफ रुजू हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोएं और गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये हम तौफीक मांगें कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर अल्लाह ताला हौसला पैदा करे, दीन इस्लाम को समझने का माहौल पैदा करे। जो जातियाँ लोग कर रहे हैं, ये लोग भी अल्लाह ताला के दीन की तरफ आएँ, अल्लाह ताला के दीन को समझें। जन्नत में जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ अंबिया की ख्वाहिश थी, जहाँ मोमिनीन की ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश नहीं चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ काम कर रहे हैं, कुफ्र और शिर्क में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, वो भी जन्नत में चले जाएं। ये हमारे दिल की तमन्ना होनी चाहिए। दूसरा पहलू जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है वो उम्मत के अंदर इत्तेहाद का है। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा होना चाहिए। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। कुफ्र आपको, शिर्क आपको, तागूत आपको एक समझता है, लेकिन हमारे दरमियान, उम्मत के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात मौजूद हैं। मसलकी इख्तलाफात हैं, असबियतें हैं, घरौंदे बने हुए हैं, हमने हिसार खींच रखा है,
ہم اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان کہتے ہیں، دوسرے کو نمبر 2 کا مسلمان کہتے ہیں، تھوڑی سی دوری آپس میں ہمارے درمیان ہے۔ نہیں، فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو ہمارا بھائی ہے۔ جب چائنا میں یغور کے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے تو ہم ان کا مسلک نہیں معلوم کرتے، ہم ان کے لیے اس لیے تڑپ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ روہنگیا کے مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں معلوم کرتے کہ وہ کس گروپ اور کس جماعت کے لوگ ہیں، وہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لیے ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ جب قبلہ اول پر وہاں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مدتوں سے، ہمارے آنکھوں میں آنسو اس لیے آتے ہیں، ہم رات میں ان کے لیے دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پورے دنیا کے مسلمان، ان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، جب جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم تمام کلمے کی بنیاد پر ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ یہ جو فروعی اختلافات ہیں، امت کے اندر 99% چیزیں متفق علیہ ہیں، 1% چیزیں جن میں فروعی چیزیں زیادہ ہیں اس میں اختلافات ہیں۔ ہم تمام اپنے مسلک پر رہتے ہوئے امت مسلمہ کے جو مسائل آج ہیں، کامن ایشوز ہیں، اس پر مل جل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کام کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ سارے مسلمانوں کے ہیں، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے دین پر رہنا، اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں اس پر صبر اور شکر کے ساتھ ڈٹے رہنا، اور اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اللہ کے پیغام کو عام کرنا، یہ ہم سب کا کام ہے اور آج یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو ہم تمام کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ید اللہ مع الجماع، اللہ رب العزت کی تائید، اس کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اکٹھا رہنے میں ہوتی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وحدہ لا شریک نے جو ہم تمام کے لیے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار و افتراء مبتلا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہادی ہیں، رہبر ہیں، آپ پر ہدایت اور آپ پر رہبری ختم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے ہو جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ آج ہماری یہ اساس ہے، پوری امت کی اساس ہے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کرتے، ہمارے جو امت کے مسائل ہیں وہ سب کے مسائل نہیں بنتے، امت کی جو ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی وہ سب کی ذمہ داری نہیں بنتی، تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ تیسرا بڑا کام آج کے ماحول میں یہ ہمیں کرنا ہے کہ آج جو لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف، جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، دن رات نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں سے ہم انفرادی روابط قائم کریں۔ جس آفس میں ہم رہتے ہیں اس آفس کے غیر مسلم بھائیوں سے اچھے تعلقات ہمارے ہوں۔ جس اسکول اور کالج میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہاں کے اطراف میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہیں ان سے تعلقات ہمارے اچھے ہوں۔ بزنس کے میدان میں جہاں تک بھی ہمارے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں استوار کریں۔ غلط فہمیاں جو پھیل رہی ہیں اس کا واحد علاج یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز کو ختم کیا جائے، غلط فہمیوں کو ذہن سے واضح کیا جائے۔ جو شخص اسلام جان جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جان جاتا ہے، دین اسلام کو جو پڑھتا ہے، کبھی بھی دین اسلام کو دشمن نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ۔ جو شیطان کا ایک دم سے شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ ہماری ذمہ داری ہندوستان کے اندر یہ بنتی ہے کہ اسلام کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہی ہیں، ہم اسلام کا صحیح تعارف کرائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرائیں، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم پھیل جائیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی کا جواب برائی سے دینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ مارے گئے، پیٹے گئے، ستائے گئے، پریشان حال ہوئے، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا، نہ انہوں نے اس وقت بدلہ لیا اور نہ فتح مکہ کے بعد جب حکومت میں آئے اس وقت بدلہ لیا۔ یہ ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ عظیم الشان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا حبیب تو وہ ہے، ہمارا رسول تو وہ ہے کہ جب مارے گئے، پیٹے گئے، پریشان حال ہوئے، جب ان کے خلاف قتل کی سازشیں ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ
ان کی ہدایت کے لیے اٹھ گئے۔ جب آپ پر طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی تو آپ نے کہا نہیں، ان کو بھی چھوڑو، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین اسلام کے علمبردار ہو سکیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اس نفرت کے ماحول میں پیار بانٹنا ہے، یہاں بد اخلاقی ماحولوں میں اخلاق کو پھیلانا ہے، ہندوستان کے اندر یہ بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اس کے حبیب کون ہے اور اس دین کے پیغمبر کون ہے، اس کی تعلیمات سے لوگ ناشنا ہیں۔ ان تک جب دین پہنچے گا تو غلط فہمیاں ختم ہوں گی، لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ آخری بات جو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ صرف یہی ہے کہ ہم تمام کو نہ تو مشتعل ہونا ہے، نہ تشدد کی طرف جانا ہے، نہ بدلے کی کارروائی کی طرف جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ حالات پر صبر کرنا، حالات پر جمنا، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کی فکر کرنا، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، رسی پیر میں باندھ کے گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے، گرم گرم انگاروں پر لٹائے جا رہے تھے، لیکن وہ حوصلہ کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، بہت پریشان کیا گیا، ہم کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ جو سراپا رحمت للعالمین تھا، وہ جو ہمیشہ مسکرا کے بات کرتا تھا، وہ جو لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بانٹتا تھا، اس کے چہرے پر ناراضگی اس لیے آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں خباب آزمانا، آزمائش کو دعوت نہیں دینا، لیکن جب آزمائش آ جائے تو جم جاؤ، جلد بازی نہ کرو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد بازی کر رہے ہو، نفرتوں کا مقابلہ کرو، پریشانیوں کا مقابلہ کرو، پیار و محبت کے ساتھ کرو۔ تم سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن پر آرے چلائے گئے، جن کے جسم سے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد بازی کرتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سمجھا کہ میرا صحابی شاید وہ حوصلہ چھوڑ دے گا، آپ نے کہا نہیں، یاد رکھو گھٹا ٹوپ اندھیرے تو ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا خباب کہ سنا سے حضرہ موت تک ایک شخص سونا اچھالتا ہوا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف سے نہیں ہوگا، اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کے دین کی عظمت بلند ہوگی۔ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ مکہ میں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ، اس ٹائپ کے جو صنادید قریش تھے وہاں کفر اور شرک کے علمبردار، ان لوگوں کی تعداد 15 سے 20% تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو مشن تھا اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ جو مکہ تھا پورا 80% کے آس پاس، وہ پورا مکہ دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف ذاتی ہے، ایک طرف موب لنچنگ ہے، اور دوسری طرف ثبات ہے، قدمی ہے، حوصلہ ہے، پیار ہے، محبت ہے اور اخلاق ہے۔ پھر یہ حال ہوا کہ 80% جو مکہ کے لوگ دیکھ رہے تھے واچ اینڈ ویٹ کی پوزیشن میں تھے، فتح مکہ کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ آج ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا میں اور خاص طریقے سے ہندوستان کے اندر جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، پریشانیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں مسلمانوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ 18 سے 20% سے زیادہ نہیں ہے۔ پورا ہندوستان جو غیر مسلموں کا ہے 80% وہ دیکھ رہا ہے مسلمان کیسے ہیں، ان کے دین کیسا ہے، ان کی تعلیمات کیسے ہیں، ان کے نبی کی تعلیمات کیسی ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کیسی ہیں۔ ہم جو دین پیار و محبت کے ساتھ پھیلائیں گے ان تک پہنچے گا، انہیں دیکھنے کا مزید موقع ملے گا ہندوستان کے اندر۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہاں نفرتیں ہیں، یہاں طرف ظلم زیادتی ہے، یہاں موب لنچنگ ہے، یہاں پر طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، ان کا جمنا ہے دین اسلام کے راستے پر، ان کا پیار و محبت ہے، ملک کے لیے ان کی جو فکر مندی ہے۔ تو ایک وقت وہ آئے گا، دور نہیں ہے، کہ ہندوستان میں اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں راستے ہموار ہوں گے، اور جو لوگ آج پورے ہندوستان میں دین اسلام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ کفر اور شرک کے علمبرداروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ رب العزت کے دین کی طرف تیزی کے ساتھ لوگ آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو دین کی معلومات حاصل کرنے، دین اسلام کے راستے میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں اس پر جمنے، اور بندگان خدا تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔